السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کی کلاس ہے، اور مذاہب میں ہم جو پڑھ رہے ہیں شیخ مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ، ان کی کتاب جو نصرانیت کے بارے میں ہے۔ تو آج ہمیں جو دیکھنا ہے اس میں وہ نصرانیت کی چند اہم عیدیں، نصرانیت کی چند اہم عیدوں کے بارے میں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے مختلف تہواروں میں 3 مواقع انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جن کی مختصر وضاحت حسب ذیل ہے۔ اتوار کا دن، انگریزی میں اتوار کو سنڈے کہتے ہیں، اور سن کا مطلب سورج ہے اور ڈے کا مطلب دن ہے، تو سنڈے کا مطلب سورج کا دن ہے۔ اصل میں یونانی مشرکوں کے یہاں یہ دن سورج کی پوجا کے لیے مقرر تھا۔ اسی طرح ہندو بھی اتوار کو سورج کی پوجا کے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں عیسائیوں نے بھی اسے مقدس سمجھنا شروع کر دیا، اور اب یہ ان کے یہاں ایک مقدس دن اور تہوار کا موقع ہوتا ہے۔ اب مسلمان بھی مجبور ہو کر اسی دن اپنے اہم تقاریب منعقد کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے نا، اصل میں وہ اتوار کی چھٹی کا مسئلہ ہے، باقی وہ وہی سے آیا ہے، اصل ہے کی وہی۔ اچھا، اسی طرح سے دوسرا کرسمس، عیسائی تہواروں میں یہ دن ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے مسلمانوں میں عید کا دن، کیونکہ یہ عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں کیک کاٹے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ بعض مسلمانوں میں نصرانیت سے ہی سرایت کر کے داخل ہو چکا ہے۔ جو مسلمان کیک کاٹتے ہیں برتھ ڈے پر، وہ بھی وہی سے داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے اس کا کرسمس کا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے جو ان کے پاس بائبل ہے آج، جو پتہ ہے ہمیں کہ محرف ہے لیکن تحریف شدہ ہے، اس میں بھی اشارہ ہے اس طرف، اور قرآن میں تو بالکل واضح ہے کہ سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس کے تنے کو ہلاؤ، وہاں سے تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہار کا موسم تھا، دسمبر نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو تر و تازہ کھجوریں دسمبر میں نہیں ہوتی، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل باطل ہے کہ دسمبر کو ان کی پیدائش ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہوگی فار ایگزامپل، تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ یہ تہوار منعقد کیا جائے، اور مسلمانوں نے بھی پھر انہی سے لیا ہے ایسا، اور وہ بھی پھر ایسا ہی کرتے ہیں، وہ بھی پھر ایسے ہی تہوار مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بالکل باطل طریقہ ہے، وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، تیسرا ہے پھر گڈ فرائیڈے۔ اناجیل کے مطابق مسیح کو تیاری کے دن جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، یعنی جمعہ کے روز صلیب دی گئی، اسی لیے اس کی یاد میں ایسٹر کے مقدس جمعہ یعنی ایسٹر کا مقدس جمعہ یعنی گڈ فرائیڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہ ہے ان کا اور ایک تہوار گڈ فرائیڈے۔ اس کے بعد ایسٹر، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ 21 مارچ کی تاریخ تھی، اسی لیے اس خوشی میں عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے فوراً بعد آنے والی اتوار کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی دن ہے جسے ایرانی نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہندو اسے بسنت کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کو آسٹر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بہار کی دیوی ہے، اس کا مطلب بہار کی دیوی ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دوسرے قوموں کی دیکھا دیکھی میں پھر عیسائیوں نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ تھے ان کے کچھ تہوار۔ اب ہے پولس کے ساتھ حواریوں کا طرز عمل، جو پول تھا اس کے ساتھ حواریوں کا طرز عمل کیا تھا۔ پولس
آن کی آن میں تقدس اور رسالت کے اس مقام بلند تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کسی حواری کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر اس غیر معمولی طریقے سے وہ بے عینی ہی ان تعلیمات کا اعلان کرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواری اور ان کی انجیل کے ذریعے ثابت ہے، تب بھی کسی حد تک یہ بات معقول تھی۔ لیکن آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و تصورات سے بالکل متضاد نظریات بیان کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ اسے براہ راست خدا کی طرف سے ان عقائد کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس تعلیم کے بعد دین عیسوی کی سابقہ تعبیر منسوخ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں جو سینٹ پال جس کو یہ بولتے ہیں، جب وہ آ گیا تو اگر وہ وہی تعلیمات بیان کرتا جو وہ باقی حواری جو بیان کرتے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو وہ کہتے تھے حواری کی ایسا کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ٹھیک تھا، ہم کہتے کہ ہاں اسی لیے مانا پھر لوگوں نے۔ لیکن پولس جو تھا اس نے بالکل نئی تعلیمات شروع کی، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو ہم دیکھتے ہیں اصل میں کہ وہ اس کو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اچھا، جب وہ آج تک ایسی کوئی دلیل پیش نہ کر سکا تو کیا یہ نیا دعویٰ اس لائق ہے کہ اس کی بنا پر دین عیسوی کی بالکل کایا پلٹ دی جائے؟ پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد انہی کی مرضی سے ایک انقلابی رسول آنے والا تھا، تو حضرت عیسیٰ نے اس کی آمد کے بارے میں کوئی ہدایت کیوں نہیں دی؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بقول نصارہ عید پینٹیکوسٹ کے موقع پر نزول روح القدس کی خبر دی تھی، حالانکہ وہ کوئی انقلابی واقعہ نہ تھا۔ لیکن پولس کے رسول بن کر آنے کی کوئی خبر انہوں نے نہیں دی، جبکہ یہ ایک انقلابی واقعہ تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی مؤلف کا مطلب ہے کہ سینٹ پال جو تھا اس کے بارے میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ یہ تو بڑا انقلابی واقعہ تھا، اس نے تو کایا ہی پلٹ دی کرسچینٹی کے بلیفز کی۔ اچھا، اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر پولس کا یہ دعویٰ غلط تھا اور وہ دین عیسوی کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی تحریف کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے اس کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پولس نے حواریوں کے سامنے آتے ہی فوراً اپنے انقلابی نظریات پیش نہیں کیے تھے، بلکہ وہ شروع میں دین عیسوی کے ایک سچے پیرو کی شکل میں ان کے سامنے آیا تھا۔ اس لیے حواریوں نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا، لیکن جب رفتہ رفتہ اس نے عیسوی عقائد میں ترمیم شروع کی اور اس کے بنیادی تصورات پر ضربے لگائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس سے اختلاف کر کے قطعی طور پر الگ ہو گئے۔ ذیل میں ہم پولس کے ساتھ حواریوں کے تعلقات کا مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ پہلا ہے پولس اور برنباس۔ برنباس کلیسا کے ابتدائی دور میں اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک تھا، اور اس نے تبلیغ و دعوت کے مقاصد کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا تھا۔ سب حواری اس سے ڈرتے تھے، پولس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ واقعی نصرانی ہے۔ مگر سب سے پہلے برنباس ہی نے تمام حواریوں کے سامنے پولس کی تصدیق کی اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقع تمہارا مذہب ہو چکا ہے۔ لوکا لکھتے ہیں، کتاب اعمال ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برنباس عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں، اور انہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا، یہاں تک کہ دوسرے حواریوں نے ان دونوں کے بارے میں یہ شہادت دی کہ یہ دونوں ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہے۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بطور خاص توجہ کا مستحق ہے۔ اتنے عرصے تک ساتھ رہنے اور دعوت و تبلیغ میں اشتراک کے بعد اچانک دونوں میں اس قدر شدید اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان عمر بھر کے لیے جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس شدید اختلاف کی وجہ صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ پولس نے برنباس سے کہا، جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھے کیسے ہیں۔ تو برنباس نے مشورہ دیا کہ یوحنا جو مرکس جون مارک کہلاتا ہے کو اپنے ساتھ لے چلیں گے، لیکن پولس نے اس کا یہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اس نے سائلاس کو اپنا رفیق سفر چن لیا۔ تو اسی بات کو لے کر دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا۔ اس موقع پر پولس کے بعض شاگرد برنباس کو مورد الزام قرار دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک رشتہ دار یوحنا مرقس
کو ساتھ لے جانے کی خواہش پر تبلیغی مقاصد اور پولس کی رفاقت کو قربان کر دیا۔ لیکن یہ معقول نہیں ہے کہ اس شدید اختلاف کا سبب صرف اتنی معمولی سی بات ہو کہ رفیق سفر کس کو بنایا جائے، یوحنا کو یا اسیلاس کو، بلکہ دونوں کی یہ دائمی جدائی یقیناً کچھ بنیادی اختلافات کی بنا پر عمل میں آئی تھی۔ اس بات کے شواہد مندرجہ ذیل ہیں۔ لیوک نے کتاب اعمال بک آف ایکٹس میں ان کے اختلاف اور جدائی کو بیان کرنے کے لیے یونانی لفظ پیرازسموس استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ عہد نامہ جدید میں یہاں کے علاوہ صرف مکاشفہ میں ملتا ہے، جہاں آسمانوں کے تباہ ہو کر جدا ہونے کا ذکر ہے، اور انگریزی مترجم نے اس لفظ کے ترجمے میں شاپ کا اضافہ کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ غیر معمولی طور پر سخت ہیں اور عام طور سے استعمال نہیں کیے جاتے۔ کیا اتنا شدید اختلاف جس کے لیے ایسے غیر معمولی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صرف اس بنا پر پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یوحنا مرکز کو رفیق سفر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا اسیلاس کو؟ اس قسم کے اختلافات کا پیدا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں، لیکن اس کی بنا پر ہمیشہ کے لیے دیرینہ رفاقتوں کو خیر باد نہیں کہا جاتا، بالخصوص جبکہ یہ رفاقت اس مقصد کے لیے ہو جس کے تقدس اور پاکیزگی پر دونوں متفق ہو۔ سیدھی بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ برناباس اور پولس کا اختلاف نظریاتی تھا، اور جب برناباس نے یہ دیکھا کہ پولس دین عیسوی کے بنیادی عقائد میں ترمیم کر رہا ہے تو وہ اس کی رفاقت سے الگ ہو گئے، اور پولس کی شاگرد لوکا نے اس اختلاف کی ایسی توجہ بیان کی کہ جس کی روح سے اگر الزام عائد ہو تو برناباس پر عائد ہو اور پولس اس الزام سے بچ جائے۔ ایک زمانے میں پولس یوحنا مرکز کی رفاقت کو گوارا کر لیتا ہے، چنانچہ اپنے ایک خط میں وہ لکھتا ہے کہ مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ اسی طرح ایفیسینس کے نام خط میں وہ لکھتا ہے، اور برناباس کا رشتے کا بائی مرکز یعنی یوحنا اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرکز اور پولس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا، اس لیے پولس نے بعد میں اس کی رفاقت کو گوارا کر لیا، لیکن یہ پورے عہد نامہ جدید یا تاریخ کی کسی اور کتاب میں کہیں نہیں ملتا کہ بعد میں برناباس کے ساتھ بھی پولس کے تعلقات درست ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جھگڑے کی بنا مرکز ہی تھا تو اس کے ساتھ پولس کی رضامندی کے بعد برناباس اور پولس کی دوستی کیوں ہموار نہ ہوئی؟ جب ہم خود پولس کے خطوط میں برناباس سے اس کی ناراضگی کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس کا سبب یوحنا تھا۔ اس کے برخلاف ہمیں ایک جملہ ایسا ملتا ہے جسے دونوں کے اختلاف کے اصل سبب پر کسی قدر روشنی پڑتی ہے۔ غلطیوں کے نام اپنے خط میں پولس لکھتا ہے، لیکن جب کیفا، یہ پترس کا دوسرا نام ہے، پیٹر کا دوسرا نام ہے، اینٹی اوک میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پکڑا گیا۔ اس عبارت میں دراصل پولس اس اختلاف کو ذکر کر رہا ہے جو حضرت مسیح کے عروج آسمانی کے کچھ عرصے کے بعد یروشلم اور انطاکیہ کے عیسائیوں میں پیش آیا تھا۔ یروشلم کے اکثر لوگ پہلے یہودی تھے اور انہوں نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کیا تھا، اور انطاکیہ کے اکثر لوگ پہلے بت پرست یا آتش پرست تھے اور حواریوں کی تعلیم و تبلیغ سے عیسائی ہوئے تھے۔ پہلی قسم کو بائبل میں یہودی مسیحی یعنی جیوش کرسچن، اور دوسری کو غیر قوم کے لوگ جنٹائل کرسچن کہا گیا ہے۔ یہودی مسیحیوں کا کہنا یہ تھا کہ ختنہ کرانا اور موسوی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی لیے انہیں مختون بھی کہا جاتا، اور غیر قوموں کا کہنا یہ تھا کہ ختنہ وغیرہ ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مسیحی چونکہ بت پرستوں اور آتش پرستوں کے ذبیحے کو حلال نہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ کھانا اور اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پولس اس معاملے میں 100% غیر قوموں کا حامی بلکہ ان نظریات کا بانی تھا۔ اس نے غیر قوموں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے ہی یہ تمام کوششیں کی تھی، لہٰذا یہ بات انتہائی قرین قیاس ہے کہ پولس اور برناباس کی وہ جدائی جس کا ذکر لوکا نے غیر معمولی طور پر سخت الفاظ میں کیا ہے، یوحنا مرکز کی ہم سفری سے زیادہ اس بنیادی اور نظریاتی اختلاف کا نتیجہ تھی کہ
پولس اپنے مریدوں کے لیے ختنہ اور موسوی شریعت کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور برناباس ان احکام کو پس پش ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا جو بائبل میں انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں نسخ کا احتمال نظر نہیں آتا۔ البتہ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یروشلم کونسل میں تمام مقتدر حواریوں نے جمع ہو کر باہمی مشورہ کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ غیر قوموں کو صرف حضرت مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے اور انہیں موسوی شریعت کے احکام کا پابند نہ بنایا جائے۔ اس فیصلے میں پولس کے علاوہ پطرس، برنباس اور یعقوب بھی شریک تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پطرس اور برنباس اس بنا پر پولس سے اختلاف کرے کہ وہ غیر قوموں کے لیے تورات کے احکام میں ختنہ وغیرہ کو واجب العمل قرار نہیں دیتا تھا؟ اگر پطرس اور برنباس کا مسلک پولس کے خلاف یہ ہوتا کہ غیر قوموں کے لیے بھی تورات کے احکام واجب العمل ہے، تو وہ یروشلم کے اجتماع میں ایسا فتویٰ صادر نہ کرتے جس میں غیر قوموں کو تورات کے احکام سے مستثنی رکھا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یروشلم کونسل کا موضوع بحث یہ نہیں تھا کہ تورات کے احکام غیر قوموں کے لیے واجب ہے یا نہیں، بلکہ موضوع بحث یہ تھا کہ تورات کے احکام کا غیر قوموں کو حکم دیا جائے یا نہیں۔ یروشلم کے مقام پر حواریوں نے جو غیر قوموں کو تورات کے اکثر احکام سے مستثنی قرار دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان احکام سے مستثنی رہیں گے، اور یہ احکام ان پر سرے سے واجب ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں کے لیے تورات کے بعض جزوی اور فروعی احکام مثلا ختنہ وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے میں مانع بن رہے تھے، اور وہ اس ڈر سے دین عیسوی پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہمیں ان جزوی احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ بعض کم علم افراد نے انہیں یہ سمجھا دیا کہ آخری نجات کے لیے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ختنہ کرانا اور توریت کے تمام موسوی رسموں پر عمل کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے گا تو وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم غلط تھی۔ ختنہ وغیرہ کے جزوی احکام اگرچہ دین موسوی اور دین اس میں واجب تھے، لیکن وہ کفر اور ایمان کا مدار نہیں تھے، اور نہ انہیں مدار نجات قرار دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا یروشلم کونسل میں حواریوں نے غیر قوموں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ غیر قوم میں ان احکام پر عمل کیے بغیر بھی دین عیسوی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ مکمل مسیحی زندگی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ تو پھر یعنی یہی پتا چلا کہ اصل میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف وہ نہیں تھا کہ ہم سفر میں کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، بلکہ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف بنیادی پر یہ تھا کہ جو جنٹائل کرسچنز ہیں کیا ان پر موسوی شریعت کو نافذ کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ تو برنباس کا کہنا تھا نہیں، ان پر بھی نافذ کیا جائے گا ان کو، اور جو یہ تھا پال تھا وہ نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ اس کا مقصد ہی تھا پہلے کہ وہ عیسائیت کو بدل کر رکھ دے، ٹھیک ہے، تو اپنی تعلیمات اس میں داخل کر دے، اور جو باطل رسمیں تھی باقی قوموں کی ان کو بھی اس میں شامل کر دے۔ تو یہ اسی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ آگے بھی اس کے بارے میں یعنی آئے گا، یہی ٹاپک ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر گوسپل آف برناباس کے بارے میں بھی بات ہوگی، تو وہ ہم پھر پال اور پیٹر کے درمیان کیا ہوا تھا، کیا یہ تھی ان کے بارے میں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشنز تھی، یعنی کیسے وہ ڈیل کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا معاملہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی ہم آگے آنے والے اس میں درس میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، دین اسلام پر ثبات عطا کرے ہمیں۔ اگلے درس میں آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے۔ قل هذا واستغفر الله لي ولكم۔